الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْهُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِيدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مَا تَشَاءُ جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمی آیا شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتا ہے محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کو یقین آیا سبحان اللہ سبحان اللہ گناہگارو خطا کارو پریشانی ہوئی زائل تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبی آیا سبحان اللہ رب العالمین سبحان اللہ جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج جوش پر رحمت خدا ہے آج سبحان اللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ خلوص دل سے جہاں والو روشنی کرنا نبی کا جشن ولادت ہے لازمی کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ بزرگان ملت نوجوانان امت نونہال بچوں پردہ نشین میری ماؤں بہنوں آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نظارہ پیش کریں پڑھیے درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم ایک اور مرتبہ تمام حضرات مل کر بلند آواز سے درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرما لے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت الجماعت کے زیر اہتمام 12 روزہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا 10واں جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس محلے چراغ علی نگر میں منعقد ہے نگر چراغ علی ہے نگر چراغ علی ہے علی کا چراغ کا نگر ہے اور جلسے کی نظامت منور حسین کر رہے ہیں جب نگر علی کے چراغ کا ہو اور حسین کی منوریت ہو تو پھر میلاد النبی مدینے میں ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یہ بھی دیکھو کیسی محبتوں کا سلسلہ ملا چراغ علی نگر میں منور حسین کی نظامت میں میلاد النبی کا جلسہ ہے سبحان اللہ چراغ بھی روشن حسین سے منور گلی بھی منور اور نور والے آقا کا ذکر ہو رہا ہے اب جو نورانیت دوبالا ہو گئی اس لیے ہر چہرے پر نور ہی نور نظر آ رہا ہے سبحان اللہ رب العالمین نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر
اب جلسہ بھی کون کرا رہے ہیں؟ محمد علی لائق، محمد علی خیسر. ہاں اب جہاں علی ہی علی ہو وہاں نبی ہی نبی آتے ہیں. جو ہمارے پیر سے آ ملا وہ ضرور پہنچا علی تلک. جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا. چراغ علی لین اور علی کی لہنی لگی ہوئی ہے محمد علی. اور یہ بات بھی صحیح ہے، قسمت دیکھیے مقدر کہ خطاب بھی شجاعت علی کر رہا ہے. اب یہاں علی کا فیضان جاری ہے، اور جس کو علی مل جاتے ہیں اس کو نبی مل جاتے ہیں. تو آج یہ ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے. یہاں تمام جتنے شرکائے جلسہ ہیں قابل مبارکباد ہیں کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے شریک ہو گئے ہیں. ذکر مصطفیٰ چل رہا ہے، سرکار کے نور ہونے کا تذکرہ چل رہا ہے، آقا کی رحمت العالمین کا ذکر ہو رہا ہے. ابھی ہمارے منور حسین صاحب سرکار دو عالم کی رحمت العالمین کے انداز بتا رہے تھے کہ آقا نے جس کو رحمت دے دی وہ اسی کے گھر کا ہو جاتا ہے. اب گھر کی واپسی چل رہی ہے. انہوں نے ایک اشارہ دیا، آپ لوگ نہیں سمجھے، وہ بڑا لطیف اشارہ تھا جو انہوں نے گھر کی واپسی کہی. جب یہ کہہ رہے تھے گھر کی واپسی تو میں نے کہا کہ مسلمان خود اپنے گھر میں ہیں، ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں کیونکہ تم آ جاؤ گھر کو واپس. تم آ جاؤ گھر کو واپس، کیونکہ یہ سارے انسان آدمی آدم کی اولاد ہیں. گھر سے تم نکلے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نہیں نکلا، وہ تو اپنے گھر میں ہے. تم آ جاؤ، ہم تم کو گھر میں واپس بلا رہے ہیں. اس لیے ہندوستان کی گلی گلی میں، اس لیے ہندوستان کی گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، گلی گلی میں، ہر جگہ گھر میں میلاد کی محفل سجاتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ نے کافران مکہ سے یہی کہا تھا کہ تم اپنے گھر واپس آ جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ غوث. مسلمان اپنا گھر نہیں بھولا، اور مسلمان اپنا گھر بھولتا ہی نہیں، کیونکہ اس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، گھر تو تم بھولے ہوئے ہو. سبحان اللہ. ہم تم کو دعوت دیتے ہیں کہ آ جاؤ اپنے گھر کی طرف. تم اولاد آدم ہے، آدم نے بھی یہی کہا ہے، آدم نے بھی یہی کلمہ پڑھا ہے. ارے ہر ایک کا کلمہ ہے، مگر آدم کا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہاں مسلمان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ ایمان فروش، زمین فروش، ضمیر فروش، دولت کی لالچ میں اور عہدے کی لالچ میں ایمان کو، ضمیر کو بیچ رہے ہیں تو ان کا کچھ نہیں کیا جاتا. اس لیے ہم یہ آواز لگاتے ہیں، ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے، محبت رسول کی بنیاد پر ایک ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کلمہ پڑھ کے لوگ دولت کی لالچ میں بدل رہے ہیں اپنا مذہب. کلمہ پڑھ کر لوگ سرکار کی گستاخی کر رہے ہیں. کلمہ پڑھ کر لوگ اولیاء کی توہین کر رہے ہیں.
ہم اہل سنت جماعت وہ ہیں، ہم ایسا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں کی طرف دیکھتے ہیں، سرکار کا دامن تھام کے کلمہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی علامت یہ ہے کہ صحیح کلمہ پڑھنے والا وہ ہوتا ہے جو میلاد النبی مناتا ہے، سبحان اللہ، جو یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے، جو فاتحہ دیتا ہے، جو درگاہوں کو جاتا ہے، سرکار کا وسیلہ لیتا ہے، سرکار کو علم غیب والا سمجھتا ہے اور سرکار کو اللہ کا نور مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں اس لیے سجائی جاتی ہیں، میلاد کی محفل اس لیے نہیں سجائی جاتی ہے کہ اپنی علمیت کا دھون جتایا جائے، اپنی خطابت کا دھون جتایا جائے، اپنے تقوی کا دھون جتایا جائے، نہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اس لیے سجائی جاتی ہے کہ غلامی مصطفیٰ کی علامت بن جائے اور سرکار دو عالم کی غلامی خود بھی غلام بن جائے اور دوسروں کو بھی غلام بنائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث۔ اور سرکار کے دشمنوں کا، مخالفین کا منہ توڑ جواب دے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے آپ کوئی جلسہ کرو مخالفت نہیں ہوتی، آپ کسی قسم کا جلسہ رکھ کے دیکھ لیجئے مخالفت نہیں ہوتی، ایس ایم ایس نہیں آتے، واٹس ایپ پہ نہیں آتا، کوئی کوا کائے نہیں کرتا۔ جب میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے تب انہوں بولنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی علامت، اپنی نشانی بتا دیتے ہیں، کیونکہ میلاد النبی ہر کوئی نہیں منا سکتا۔ میلاد النبی وہ مناتا ہے جس کے دل میں محبت رسول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہر ایک کے مقدر کی بات نہیں ہے، یہ سنیوں کے مقدر کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میلاد النبی کا مہینہ آیا، طرح طرح کی باتیں آپ کو سننے میں مل گئی، یہ جلسہ کائکو۔ اب ہمارے سنی پریشان، کیا جواب دینا؟ اس لیے میلاد کی محفل سجا کر ہم آپ کو جواب سکھاتے ہیں کہ ان پکوڑوں کو کیسا جواب دینا۔ اب جواب دینا نہیں دینا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم میلاد منا رہے ہیں تو انہوں فتوے لگا رہے شرک ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے، نہیں منانا، یہ روشنی کئی کو کر رہے، یہ کھانا کئی کو پکا رہے، یہ جھنڈے کئی کو لگا رہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، چونکہ یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی اور نو عمر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، خوشی کی بات ہے کہ یہاں نوجوان اور نو عمر زیادہ ہیں۔ اب بڈھے تو نہیں، ریال ڈالر کی لالچ میں چلے گئے۔ ہمارا بیٹا باہر ہے، انہوں فاتحہ چھوڑ دیا، میرا بیٹا نہیں دیتا۔ ارے تم ربی کی محبت میں تو بیٹے کو نکال دیتے۔ پھر بھی نوجوانوں میں ہماری نئی نسل میں ٹرن آ رہا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ حیدرآباد کی گلی گلی کو نوجوان سجا رہے ہیں۔ بڈھے بولے کائک، ہاں، بڈھوں کو بولا تمہارے کو جوان کرنے کو، تمہارے عقیدے کو جوان کرنے کو بولیں گے۔ یہ بچے رات بھر جگ کے دیکھو بوما مار رہے ہیں، بوم دکھ رہی ان کو، گھر میں انہوں ٹی وی پہ کرکٹ کا میچ دیکھے تو بوم نہیں دکھ رہی وہاں، بڈھے بڈھے دیکھ رہے، چوا مار رہا، چوا، اس کا چوا نکل جا رہا، چوا بولے چوکڑا، اس کا چوا نکل رہا، انہیں دوسرے کو چوا دیکھ رہا۔ یہ نوجوان اچھے ہیں، یہ گلی کو روشن کر کے بتا دیا کہ ہمارا ایمان منور ہے۔ اس واسطے منور حسین نظامت کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے نوجوانوں؟
ہاں؟ یہی بتانا ہے. ہم ریال اور ڈالر پہ بکنے والے نہیں ہیں, ہم رسول کی غلامی میں بکنے والے ہیں. اس لیے آپ نے یہاں جمع ہو کر بتا دیا ہم ان سے محبت نہیں کرتے, ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. اس لیے میں نوجوانوں سے سوال کروں گا کہ اب آپ بتاؤ بیٹے یہ روشنی کیوں کی گئی؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو. کیا جواب آیا؟ میلاد النبی. یہ جھنڈا کیوں لگایا؟ یہ جلسہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ چائے کیوں پلائی گئی ہے؟ ہر سوال کا جواب آ رہا ہے, بچہ بچہ دے رہا ہے. اللہ اس کو ایسا بنا دے, چراغ علی میں منیر حسین کی نظامت میں علی کے ذکر کے ساتھ نبی کے ذکر میں بہادر پورے میں رہنے والے کو ایسا بہادر بنا دے کہ اس کو دیکھ کے پکوڑا بھاگنا شروع کرے. پیلے پیلے تقریرہ کر کے جاتے ہیں, پی 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 کرے چلے گئے. اس کے بعد یہ معلوم نہ وہ معلوم. اب سنو آپ نے کیا جواب دیا؟ یہ جھنڈی کیوں؟ میلاد النبی. یہ روشنی کیوں؟ میلاد النبی. یہ چائے کیوں؟ میلاد النبی. یہ جلسہ کیوں؟ میلاد النبی. تو ہر جواب میں آپ نے کس کا ذکر کیا؟ نبی کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ تو پتہ یہ چل گیا ہم نے جھنڈی لگائی تو ذکر مصطفیٰ ہو گیا, ہم نے روشنی کی ذکر مصطفیٰ ہے, ہم نے پکوان بنایا ذکر مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے, ہم نے جلسہ کیا ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. سچ بتانا آپ جب سے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں خیرت کے بعد سے اب تک آپ نے کیا سنا؟ سرکار کا ذکر سنا کہ نہیں سنا؟ سنا کہ نہیں سنا؟ اب آپ گوا رہیے. بچہ کہہ رہا ہے جھنڈی کیوں؟ میلاد النبی. یہ روشنی کیوں؟ میلاد النبی. یہ پکوان کیوں؟ میلاد النبی. یہ جلسہ کیوں کر رہے ہیں؟ میلاد النبی. تو ہر جواب میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے, ذکر نبی ہو رہا ہے. اور آپ نے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے نا. پھر کیوں گھبرا رہے ہیں؟ قرآن میں خود جواز موجود ہے میلاد النبی منانے کا. اب کوئی ایس ایم ایس آ گیا میلاد منانا قرآن میں کہاں ہے, تو اب جواب دینا پاگل دوزخی, تو قرآن نے پڑھا تو ہوندے پڑھا. کیا جواب دیں گے؟ قرآن میں ہے میلاد منانا, بولا تو پڑھا. انہوں قرآن پڑھے نا حدیث پڑھے, انہوں صرف ہوندے پڑھے. اس لیے بولے قرآن میں ہے کیا. اب آپ کیا جواب دیے؟ جھنڈی میں میلاد النبی, روشنی میلاد النبی, جلسہ میلاد النبی. تو نبی کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ اور جب سے ذکر نبی ہو رہا ہے آپ سن رہے کہ نہیں سن رہے ہیں؟ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن پاک میں؟ سورہ علم نشرہ آپ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا. اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کی کرتے ہیں. تو پتہ یہ چل گیا ہم جھنڈی لگا کر ذکر مصطفیٰ بلند کر رہے ہیں, روشنی کر کے ذکر مصطفیٰ بلند کر رہے ہیں, پکوان کر کے ذکر مصطفیٰ بلند کر رہے ہیں, چائے پلا کر ذکر مصطفیٰ بلند کر رہے ہیں, جلسہ کر کے ذکر مصطفیٰ بلند کر رہے ہیں. اور اللہ کا منشا بھی ہے کہ ذکر مصطفیٰ بلند ہو. جب ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے تو اللہ خوش ہو کر ہم کو بلندی عطا فرمائے گا. اب آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اب ذکر مصطفیٰ کرنا, جشن میلاد النبی منانا, کیونکہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ رسول پاک کا ذکر بلند ہوتا رہے. اور آپ ذکر مصطفیٰ بلند کر رہے ہیں تو اب آپ قرآن سے معلوم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا میلاد النبی منانا. اس لیے گھروں میں کھیر پوری بنا کے بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں.
درود پاک کا دسترخوان بچھا کے ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، کھڑے رہ کے سلام پڑھ کے بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. انہیں برا کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا، کھیر پوری کیوں بنانا. لے لو اب اس کو دیکھو، اس کے منہ کا مزہ خراب ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہاں کھیر پوری کیوں بنانا کہتے. اب میں آپ سے مجمع میں سے پوچھوں گا، کھیر کس کو نہیں پچتی؟ کھیر کس کو نہیں پچتی؟ ارے نہیں بابا، سیدھی جواب دے، خود سمجھ میں آتا. ہاں صحیح جواب یہ ہے. اب اگر کوئی بولا یہ کھیر پوری کیوں بنا رہے، ہم کو پچتی ہم بنا رہے، بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ یہ بولنا، جواب دینا. آپ جواب نہیں دینے کی وجہ سے انہیں ایس ایم ایس بھیج رہا، کالج میں آ کے بول رہا، مدرسے میں آ کے بول رہا، گلی میں آ کے بول رہا، دکان پہ آ کے بول رہا، مکان پہ آ کے بول رہا، آپ سے ملاقات کر کے بول رہا. کائی کو بنا رہے کھیر پوری، کائی کو کر رہے روشنی، کائی کو کر رہے جھنڈی، کائی کو لگا رہے، یہ جھنڈے کائی کو نکال رہے، جلوس کو کر رہے. سب کالجوں میں، اسکولوں میں، گلیوں میں پھر کے پھر رہے. نہ صرف پکوڑے بول رہے، پکوڑیاں بھی نکل کے بول رہے. اب ہم اس کا جواب دینا کہ نہیں دینا؟ اب آپ جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اگر آپ جواب دیں گے تو نہ پکوڑا رہے گا نہ پکوڑی رہے گی، کھیر پوری رہے گی. سمجھو میرے مسلمان بھائیوں، انہوں ہمارے اب یہ لوگ جھنڈی سے نہیں ذکر مصطفیٰ سے روک رہے ہیں، کہ جھنڈی لگائی گئی ذکر مصطفیٰ کے لیے، روشنی کی گئی ذکر مصطفیٰ کے لیے، کھانا پکایا گیا ذکر مصطفیٰ کے لیے، کھیر پوری بنائی گئی ذکر مصطفیٰ کے لیے. تو آپ بولو، جو یہ جھنڈی کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کس کی کر رہے ہیں؟ بولیے نا، سب مل کے بولیے، ذکر مصطفیٰ کی. اور اللہ کا منشا یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ بلند ہوتا رہے. اس لیے آپ دیکھیے، انہوں جتنی مخالفت کر رہے ہیں اتنے میلاد النبی کے جلسے ہو رہے ہیں، اتنی روشنی ہو رہی ہے، اتنے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، اتنی نعت خوانی ہو رہی ہے، اتنا ذکر مصطفیٰ بلند ہو رہا ہے. کیونکہ ہم بلند نہیں کر رہے ہیں، اللہ ہم سے بلند کرنے لگا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ وقت. اس لیے ان کو جواب دیجئے، خالی ٹھنڈے جلسے مت کیجئے. جلسے کرے چلے گئے، نوجوانوں کو ایس ایم ایس آ رہا ہے، نوجوان پریشان ہے، اس کا کیا جواب دینا. انہوں بدعت بول رہے ہیں، شرک بول رہے ہیں، حرام بول رہے ہیں، ناجائز بول رہے ہیں، 2 عیدیں ہیں بول رہے ہیں، تیسری عید رہی ہے. تیرے کو نہیں سمجھ میں آتی وہ بات؟ ہاں کتنے عیدیں ہیں تیرے کو خود نہیں معلوم. بدعت ہے، کائی کی بدعت ہے؟ کون سی بدعت ہے؟ کیسا بدعت ہو گئی؟ یہ علماء کا کام ہے آپ کو سمجھانا نہیں سمجھانا. ہاں نہیں سمجھا کہ ہو ہمارے بچے ناچ رہے کہتے، ناچ رہے، ان کو ناچ دکھ رہا. ہمارے کو کیا دکھ رہا؟ ہمارے نوجوان ناچ نہیں رہے ہیں. اب ناچ رہے تو میں مولانا سے پوچھتا ہوں کون سا ناچ رہے، ناچ کا نام اور بولو. دیتے ہیں جواب، کون سا کر رہے ہیں؟ ناچ کے اقسام ہے. مولانا آپ تو بول دیا ناچ رہے بول کے، تو کون سا ناچ رہے بولو. ناچ رہے، ہمارے بچوں کو ناچ بھی نہیں آتا. ہاں اگر ناچنے والا دیکھا تو بہت پریشان ہو جاتا ہے، یہ کون سا ہے بول کے. ہمارے بچے ناچ رہے نہیں، سرکار کی محبت میں مستی کر رہے ہیں. انہوں ہاتھ ہلانے کو ناچ بول رہے ہیں، ہاں جھومنے کو ناچ بول رہے ہیں. اب سرکار کی محبت میں جھومیں گے بھی نہیں، ناچیں گے بھی نہیں، انہوں ناچ بول رہے ہیں. ناچ ہے اس کو ناچ بول رہے ہیں. میرے پاس تو کوئی بھی بولا تو بلا کے لاؤ، اس کے پوچھتا ہوں کتنے اقسام ہیں ناچ کے. ہاں ڈیانس کتنے انداز سے کیا جاتا ہے ذرا بتا دے. تو ڈیانس کر کے بتا. اگر بہت بڑے ڈانسر کو کھڑا کریں گے، اپنا میلاد کا جلوس نکلتے، انہیں بولتا ہے یہ ناچ واچ نہیں ہے، یہ کیا تو بھی ہے. تو ہم کہیں گے یہ ناچ ہے نہ کچھ ہے،
یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانگی کا انداز ہے. نوجوانوں گھبراؤ مت آپ. ہمارے صوفیاء نے ہر مسئلہ حل کر دیا. یہ سکے مولویاں کیا فتویٰ دے سکتے ہیں؟ صوفیاء خود قوالیوں میں ناچتے ہیں. یہ سکے مولویوں کے فتوے میں مت جاؤ, یہ مفتیوں کے فتوے میں مت جاؤ, یہ خشک عالموں کے فتوے میں مت جاؤ, یہ نقل مار کے پاس ہونے والے مولویوں کی بات مت سنو. سننا ہے تو رسول کے دیوانوں کی بات سنو. مولانا کو یہ تک نہیں معلوم ناچ کتنے قسم کا ہوتا. ان کو بولنا حضرت ناچ رہے تو کیسا ناچ رہے, آج ناچ کے بتاؤ آپ. جب منع کرو ناچ کا اطلاق کس پہ ہوتا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. کچھ بھی اب کوئی بھی کچھ بھی پڑھا تو راگ بول دیتے کیا؟ کون سی راگ ہے؟ بحریوی ہے. کون سی راگ ہے آپ کی؟ کون سا ہے؟ ارے میاں تم کو نہ راگ معلوم, نہ راگنی معلوم, نہ ناچ معلوم, نہ ڈیاس معلوم, کچھ بھی لگا دیے, کوئی بھی ہلا ڈیاس. اب آپ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے یوں ہلے, ناچے. ہو سکتا کیوں؟ بولو سلطان صاحب, آپ حرکت کرے تو ناچ ہو جاتی کیا؟ ناچ کا ایک انداز ہوتا. ہاں یہ ناچ نہیں. اب آپ جو ہے ناچنا بول دیے. ہمارے لوگ بھی سنیا ہو بچے ناچ رہے تھے تو بولا کیا بڈھے ناچیں گے؟ بچے نے تو یہ کیا ہے؟ صرف سرکار کی دشمنی ہے. آپ اگر نماز بھی پڑھے تو انہوں بولیں گے ناچ رہے بول کے. آپ ان کو دیکھ لو, یہ لوگ ایسے بدبخت ہے, یہ ایسے غلیظ ہے, ایسے بد مذہب ہے کہ آپ کی عبادت کو بھی خراب کر دیتے ہیں. ہاں ان کیسے کیسے فتوے لے کے آتے, آپ کو بیٹھے بٹھائے مشرک بنا دیتے. ہاں فاتحہ دینا شرک, درگاہ کو جانا شرک, یا رسول اللہ بولنا شرک. یا رسول اللہ بولنا شرک ہوتا؟ بولو آپ کس کا نام لے رہے؟ یا رسول اللہ بول رہے. کس کا نام لے رہے ہیں؟ جو آئے ہیں ساری کائنات سے شرک مٹانے کے لیے. ان کا نام لیے تو یا رسول اللہ کہتے, یا رسول اللہ بولا شرک, تو پھر کس کا نام لینا؟ تو پتا چلا جب انہیں رسول اللہ کا نام لے رہا ہے تو کسی کا اور کا نام لینے والا ہے. اس لیے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دیکھ لو یہ لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں, یہ لوگ کیسے کیسے ناچ ناچتے ہیں. ہم لوگ ڈیاس نہیں کرتے, سرکار کی محبت میں دیوانگی کا اظہار کرتے ہیں. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ پہلے نوجوان سمجھ تو جائیں, ورنہ انہیں بولا سن لیا, انہیں ہمارے سنی نوجوان پہلے گھبرا جاتے. ارے ہمارے کو ایس ایم ایس آ گیا, آپ کیا کرنا؟ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرنا. ایس ایم ایس آتے فوراً ایس ایم ایس کرنا. پاگل دوزخی, تو یہ بات نہیں سمجھ سکتا بول کے ایس ایم ایس کرنا. کریں گے؟ کوئی بولا میلاد بدعت ہے, اس کو دلیل نہیں دینا. لکھا ہے ایس ایم ایس میلاد منانا بدعت ہے, حرام ہے, شرک ہے, تو اتنا لکھ دو آپ, پاگل دوزخی تو نہیں سمجھ سکتا. جو سنی جنتی ہے انہیں سمجھتا. بولیں گے, لکھیں گے نہیں لکھیں گے؟ اب کوئی بولیں گے عید میلاد النبی عید دو ہی ہے, انہوں کتاباں پڑھے کہتے. کوئی کتاب میں نہیں ہے, کوئی کتاب میں نہیں ہے کہتے. دو ہی چیزیں ہیں, تیسری عید ہے ہی نہیں. آپ لوگ کہاں سے نکالے؟ ہم اتنے کتاباں پڑھے, تو کیا پڑھتا؟ تیرا مولانا بھی نہیں پڑھا. تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ پاگل دوزخی, تو کیا کتاب پڑھتا؟ تو ہوندے پڑھا ہوا ہے, تو دوزخ میں بھی ہوندا پڑے گا. بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہی بات پہ. اب انہوں بول رہے نا دو عیدیں, بول رہے کہ نہیں بول رہے؟ یہ سمجھ بھیج رہے کالجوں میں آپ سے آ کے بول رہے
ہر جگہ جا کے بول رہے یہ 2 عیدیں ہونا، تیسری عید کا ہے، تیسری عید کا ہے، تیسری عید کا ہے. ارے ہندے، ارے دیوانے، ارے پاگل، ارے دوزخی، یہ عید ہمارے پاس ہے، سنیوں کے پاس، اہل محبت کے پاس ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عید اضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، یہ عیدیں ہیں نا. اب آپ بولیے آج کیا دن تھا؟ کیا تھا؟ پورے بولیے نا بھائی. جمعے کو کیا بولتے ہیں؟ ارے کہیں کو بول رہے ہیں پھر یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ پوری پبلک مل کے بول رہی عید المومنین بول کے. دیکھو آپ 1-2 آدمی نہیں بول رہے، پورے یہاں مسلمان بیٹھے پورے بول رہے. اب یہ تیسری عید کہاں سے لائے بھائی آپ؟ عید المومنین کہاں سے آ گئی ہے؟ عید تو 2 ہی نا ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ عید تو 2 ہی. آپ گھبرا گئے، ہاں عید تو 2 ہے نا، ایک تو سیویوں کی عید، ایک تو بکرا کھانے کی عید. انہوں کو بس کھانے کو مری گئے. بس ہم کھانے کو نہیں مرتے، ہم ختم مصطفیٰ میں مرتے ہیں. سمجھ گئے آپ بات کو؟ اب آپ لوگ بول دیا نا عید المومنین، اب تیسری عید ہو گئی نا، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب انہیں پاگل ہے، انہیں دوزخی ہے. اب آپ جواب دینا نہیں دینا؟ ہاں. اب آپ سے میں یہ اور ایک سوال کرتا ہوں، جمعہ عید المومنین کیوں ہے؟ سرکار سے پوچھے یہ جمعے کی کیوں اہمیت ہے، فضیلت ہے؟ سرکار یہ عید کیوں ہے؟ تو سرکار کیا بول رہی؟ یہ حضرت آدم کی پیدائش کا دن ہے. حدیث بیان کر رہا ہوں بھاؤ، مسخرہ بنا نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے. ہاں یہ اور بات ہے، میلاد میں آپ ہنس رہے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے. مگر سرکار وجہ یہ بتا رہے ہیں عید المومنین کی کہ یہ دن، جمعہ کا دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے. اور مجھے بتائیے حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ فضیلت والے آقا ہمارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تو کس کے نام سے ہوئی؟ کس کے وسیلے سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، لیکن اللہ نے توجہ نہیں کی. 300 سال کے بعد اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے دریا بہہ گئے، اور آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشبو کے درختوں کو پیدا کیا. اتنا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں روئے لیکن دعا قبول نہیں ہوئی. تم کتنے بھی سجدے کرو، کتنے بھی بستر لے کے پھرو، کتنے بھی یہ مسجد سے وہ مسجد جاؤ، یہاں سے امریکہ سے جاپان سے چین سے سری لنکا پھرو، کتنے بھی اقامت دین کے نعرے بلند کرو، کتنے بھی راتوں میں کھڑے رہ کے عبادت کرو، کتنا نماز ٹائم ٹیک کے نماز کتنا بھی کر لو، مدرسے کتنے بھی ڈال لو، چاہے ندوے میں ڈال لو، دیوبند میں ڈال لو، دنیا کے کونے کونے میں ڈال لو.